نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ سیرت النبی کا یہ ہمارا درس جو کنٹینیو چل رہا ہے، جس کی تقریباً 4 کلاسز ہو چکی ہیں، آج 5ویں کلاس ہے، جس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے نکاح سے لے کر آپ کی دعوت تک، یعنی سری دعوت، کیونکہ دعوت کے 2 حصے ہیں، ایک سری اور ایک جہری، تو سری یعنی چھپ کے جو آپ نے دعوت دی تھی وہاں تک کا تذکرہ کروں گا۔ تو آج کا ہمارا کلاس نمبر رہے گی 5 اور اس کا ٹاپک رہے گا حضرت خدیجہ سے نکاح سے لے کر چھپ کر دعوت دینے تک۔ حضرت خدیجہ سے نکاح سے چھپ کر دعوت دینے تک انشاءاللہ اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے کلیئر کروں گا۔ تو کل جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ جس وقت آپ کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، آپ کا نکاح مکمل ہوتا ہے۔ آپ کی صفات کو دیکھنے کے بعد، آپ کی خاصیتوں کو دیکھنے کے بعد، آپ کی اچھائی اور بھلائی کو دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ آپ سے نکاح کر لیتی ہیں۔ حالانکہ اس وقت عرب کے بڑے بڑے لوگ، عرب کے بڑے بڑے قبیلے کے سردار، عرب کے بڑے بڑے تجارت مین جو بزنس مین لوگ تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ ان سے نکاح کر لے، پر آپ نے چنا اپنے نکاح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر آپ کو بہت زیادہ پسند آ گیا تھا۔ اب حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اس نکاح سے آپ کو بڑی طاقت مل جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے اعمال پر اگر آپ غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا مقصد تھا، بنا مقصد کے اللہ رب العالمین نے کوئی عمل نہیں کروایا تھا۔ اب آپ کا نکاح ان سے ہونے کا بھی ایک مقصد تھا کہ اگر آپ کا نکاح ان سے ہو جائے گا، آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کو مضبوطی مل جائے گی۔ ایک پیسے والی عورت، ایک اسٹیٹس والی عورت، ایک رتبے والی عورت جب آپ کی وہ بیوی ہوں گی تو ہر شر کے لیے آپ کے ساتھ وہ کھڑی ہوں گی، آپ کو اتنی آسانی سے کوئی پریشان نہیں کر پائے گا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، آپ حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے اس دنیا سے رخصتی کے بعد بھی آپ برابر ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کو کئی مرتبہ آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے اگر ایک سے زیادہ کسی کی بیوی ہو تو بیویوں میں آپس میں تھوڑا سا کمپٹیشن والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تو آپ کی بعض بیویاں یہ کہتی کہ آپ ان کے بعد ذکر کرتے ہو، آپ انہیں بار بار یاد کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ان سے اچھی بیویاں دے دی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 24908 صحیح مسند احمد، حدیث نمبر 24908 مسند احمد، حضرت خدیجہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قد ابدلک اللہ ما ابدلنی اللہ خیر منہا، اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے اچھی بیوی دی ہی نہیں ہے۔ قد آمنت بھی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے اس وقت مجھے سچا مانا جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، اور اس نے میری مدد کی اپنے مال کے ذریعے، اس نے مدد کی اپنی ذات کے ذریعے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے جتنی بھی اولادیں دی وہ اسی کے ذریعے دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، جن میں سے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے۔ 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے۔ آپ ان کے نام لکھ لیں۔ بیٹوں کے نام تھے قاسم، آپ یا تو ایسا کریں پہلے ٹوٹل کی تعداد لکھیں، پھر اس کے بعد ایک بیٹا جو الگ ہے میں اس کو الگ سے ہی بتا دوں گا۔ تو آپ پہلے لکھیں اللہ کے نبی کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹوں کے نام عبداللہ، قاسم اور ابراہیم۔ عبداللہ، قاسم اور ابراہیم تھے، اور بیٹوں کے نام تھے عبداللہ، قاسم اور ابراہیم، اور بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اب ان میں سے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے، یعنی صرف ابراہیم نام کے جو آپ کے بیٹے تھے وہ آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے۔
ماریا قبطیہ، ایک قبط کے بادشاہ نے آپ کو گفٹ کی تھی یہ لونڈی، جو یعنی لکھنے والوں نے، مورخین نے انہیں بھی آپ کی بیوی کے حکم کے اندر مانا ہے. تو ان سے ایک بچہ آپ کا ہوا تھا ابراہیم، باقی ان کے علاوہ آپ کے 6 بچے تھے، اور 6 کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے. تو یہ حضرت خدیجہ کا فضل تھا کہ اللہ رب العالمین نے ساری اولادیں انہی سے عطا کی تھی. آپ کے بچے، اس میں یہیں پر ایک پوائنٹ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حیات ہی میں، آپ کی موجودگی میں ہی آپ کے سارے بچوں کا انتقال ہو گیا تھا. صرف حضرت فاطمہ آپ سے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا تھا. آپ کی حیات میں آپ کے سارے بچوں کا انتقال ہو گیا تھا. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد زندہ تھیں، اور 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا. اب سوچئے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا کیسا کیسا امتحان لیا کہ پیدائش کے پہلے ابا نہیں ہے، چھوٹے ہیں، امی کا انتقال ہو گیا، دادا سنبھال رہے ہیں 8 سال کی عمر میں، ان کا انتقال ہو گیا، چاچا سنبھال رہے ہیں، ان کا بھی انتقال آپ کے سامنے ہو گیا، مضبوط سنبھالنے والی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولادیں دی، جیسے ہوتا ہے نا انسان کو بیٹے پر بڑا فخر ہوتا ہے، مجھے سنبھالے گا، مجھے چلائے گا، میری تکلیفوں میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، سارے بچوں کا بھی انتقال آپ کے سامنے ہو گیا. اور بیٹے تو بڑے بھی نہیں ہوئے، کم سے کم بیٹیاں بڑی ہوئی، ان کے نکاح ہوئے، بیٹے تو بڑے بھی نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے میں انتقال ان کا ہو گیا تھا. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ تھی. تو اس کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے بیٹوں کے انتقال کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا تھا؟ تو آپ کے بیٹوں کے اس دنیا سے رخصتی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں ہوتی، آپ کے بچے ہوتے، بچوں کی اولادیں ہوتی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انہیں خدا بنا لیتے، ان کو ایک اونچا مرتبہ دے دیتے، وہ مرتبہ جو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے غالباً ایسا لگتا ہے کہ شرک کے خاتمے کے لیے آپ کے بیٹوں کو زندہ نہ رکھا، آپ کے بیٹوں کی نسلوں کو نہ رکھا. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 اور 3، 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے، ان کے نام میں نے آپ کو بتائے. صرف ایک بیٹا ابراہیم تھا جو ماریا قبطیہ سے ہوا تھا، پر ان کے علاوہ جتنی بھی اولادیں تھیں وہ حضرت خدیجہ سے ہوئی تھیں. آپ کی زندگی میں سارے بچوں کا انتقال ہو گیا. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا. اب آپ چھوٹے تھے، 25 سال کی عمر ہے، اب آپ کا نکاح ہو گیا ہے، بچوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں، تقریباً چلتے 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 آپ کی عمر 35 سال کی ہو گئی. 35 ایئرس اولڈ، آپ 35 سال کے ہو گئے. میں آپ کو بار بار عمر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو عمر سے سیرت یاد رکھنا ہے آپ کے پہلے والی، پر ہجرت کے بعد والی انشاءاللہ میں جو بھی باتیں رہیں گی وہ ہجرت سے ذکر کروں گا. تو آپ وسلم کی عمر ہو گئی اب 35 سال. 35 سال کی عمر میں کعبہ، آپ جانتے ہیں کعبہ جو ہے آج جس شکل کے اندر بنا ہوا ہے، حضرت ابراہیم نے اس کو ویسا نہیں بنایا تھا. آج ہمارے سامنے بالکل اسکوائر شیپ میں ہم کو نظر آتا ہے، اصل میں وہ کعبہ کی شکل نہیں ہے. کعبہ کے ساتھ آپ کو جو حتیم نظر آتا ہے، الگ سے گول حصہ نکلا ہوا جو نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ملا کر کعبہ تھا. یعنی کعبہ اسکوائر نہیں تھا. کعبہ کی اسکوائر سائڈ جو یعنی حتیم سائڈ کی دیوار ہے، اس کو آپ ہٹا دیں تو اس کو جوائنٹ کرنے کے بعد ایک سائڈ راؤنڈ ہو جائے گا اور ایک سائڈ سیدھی لائن بن جائے گی. تو اصل میں کعبہ کی شکل ویسی تھی، حضرت ابراہیم نے ویسے بنایا تھا. پر پہلے بھی کعبہ کئی مرتبہ گرایا گیا، کعبہ کئی مرتبہ گر گیا، پر قریش کے دور کے اندر کعبہ دوبارہ گر گیا، ٹوٹ گئی اس کی دیواریں. تو قریش نے ارادہ کیا، آپ کی عمر 35 سال تھی، قریش نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا. تعمیر کرنے کے لیے دوبارہ حجر اسود کو ہٹایا گیا، نئی دیواروں کو بنایا گیا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ کعبہ کے اندر حرام پیسہ نہیں لگ سکتا ہے، سب سے کہا کہ بھئی اپنا اپنا حلال پیسہ نکالو. تو حلال پیسہ اتنا نکلا کہ کعبہ کی 3 دیواریں تو سیدھی بن گئی، جب اس چوتھی دیوار گول راؤنڈ کو جوڑنا تھا تب پیسہ ختم ہو گیا. تو مجبوری کے اندر اس کعبہ کو وہیں چھوڑ کر اسکوائر کر دیا گیا، یعنی دیوار کو وہیں جوائنٹ کر دیا گیا اور حتیم کے حصے کو باہر چھوڑ دیا گیا. بعض روایت کے اندر یہ بات آتی ہے. پر جب حجر اسود کو لگانے کی باری آئی کہ حجر اسود کو لگائے گا کون، حجر اسود کو اس کے مقام پر کون جڑے گا، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کارنر کے اوپر حجر اسود نظر آتا ہے، تو اس بات پر جھگڑا ہو گیا. سارے قبیلے جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ لگا تھا کہ ان کے درمیان جنگ ہو جائے گی. اتنا زیادہ اختلاف ہو گیا کعبہ کو اس کی اصلی جگہ، اس کو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے. آخری میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرو
سب سے پہلا انسان جو کعبہ کے اندر صبح انٹری کرے گا اس سے اپن اپنا فیصلہ کروا لیں گے. لڑائی جھگڑے سے تو کوئی فائدہ حاصل ہوگا نہیں, اپن انتظار کر لیتے ہیں. سب سے لاسٹ میں جو آئے گا اس سے اپنا, سب سے پہلے جو آئے گا اس سے اپن فیصلہ کروا لیں گے. انتظار کیا, انتظار کرتے کرتے کعبہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہونے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 35 سال کی عمر ہے, سوچئے 35 سال. ہم لوگ 35 سال میں کیسے تھے, ہمارے بارے میں لوگ کتنی گارنٹی لیتے تھے, اور وہاں 35 سال کا کردار دیکھو کہ 35 سال کے اللہ کے نبی جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں سارے ایک ساتھ چلا کر کہتے ہیں جاء صادق و امین اتاکم الامین, کہ صادق آ گیا, سچا آ گیا, امانت دار آ گیا, یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم سب کو منظور ہے. اللہ اکبر. سب نے ایک ساتھ مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے, ہم ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑی چادر منگائی, چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اس چادر کو پکڑے اور ایک ساتھ حجر اسود کو اٹھاؤ, اور اینڈ میں جو لگانے کی جگہ تھی آپ نے اٹھا کر اس کو وہاں پر لگا دیا, جھگڑا ختم. یہاں پر کیا پتا چلا آپ کو؟ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ سیرت میں ہمیں سوچنا بھی ہے کہ ہمیں پتا کیا چلا, تو ہمیں یہاں پر یہ پتا چلا سب سے پہلی چیز کہ آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی. آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی, اسی لیے لوگوں نے آپ کو سچا مانا. آپ کی تربیت, آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا, اس لیے ایک ساتھ سبھی لوگوں نے آپ کے فیصلے کو مانا. دوسرا, آپ لوگوں کے درمیان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور بھی تھے. میں چاہتا ہوں کہ ہر واقعے کے اندر, ہر پوائنٹ کے اندر رک کر آپ کچھ نکالو اس کے اندر سے کہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا, تب اپنے کو, یعنی جیسے قرآن اپن پڑھتے تو ہم سوچتے نا کہ ہر آیت میں مجھے کیا سمجھ میں آیا, مجھے کیا عمل ملا, ویسے سیرت میں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا سمجھ میں آیا. تو سب سے پہلی چیز آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی. دوسرا, آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ سارے شہر میں آپ مشہور تھے. آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ آپ سارے شہر میں مشہور تھے. تیسری چیز, بڑے بڑے لوگ آپ کے فیصلوں کو مانا کرتے تھے, یعنی آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا مطلب آپ کو جج مان رہے ہیں, حکم مان رہے ہیں. جیسے آج اپنے گھروں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو کیا کسی کی بھی بات اپن مان لیتے ہیں, فیصلہ کرے تو اپن کیا بولتے ہیں, حاجی صاحب کو بلا لو, فلاں صاحب کو بلا لو, یعنی جن کا ایک مقام ہوتا ہے ان کو فیصل بنایا جاتا ہے, ان کو جھگڑوں کے درمیان بٹھایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے قابل تھے, یعنی آپ کو فیصل مانا جاتا تھا اس دور کے اندر, جبکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, پر بڑے بڑے لوگ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کیا کرتے تھے. اب آپ بنیادی طور پر یہاں لکھیں, کیونکہ اب نبوت قریب آ گئی ہے, 40 سال میں نبوت کا معاملہ آنے والا ہے, تو اب یہاں پر آپ ایک پوائنٹ لکھ لیجئے کہ نبوت کے کتنے حصے ہیں, یا نبوی دور کے کتنے حصے ہیں. نبوی دور کے یا نبوت کی زندگی کے کتنے حصے ہیں؟ تو نبوی دور یا نبوت کی زندگی کے بنیادی 2 حصے ہیں, ایک مکی اور ایک مدنی. ایک مکی دور, ایک مدنی دور. مکی دور 13 سال کا اور مدنی دور 10 سال کا. 40 سال میں اپنے نبوت کا اعلان کیا, اس کے بعد آپ کی نبوی زندگی شروع ہوئی. تو نبوی زندگی کے 2 حصے تھے, ایک مکی دور, ایک مدنی دور. مکی دور 13 سال کا, مدنی دور 10 سال کا, کیونکہ 63 سال آپ کی عمر رہی. 40 کے بعد 53 تک آپ مکہ کے اندر رہے, پھر 10 سال مدینہ کے اندر رہے, تو آپ کی ٹوٹل عمر جو تھی وہ 63 ایئرز تھی, جس میں 2 دور ہوئے, ایک مکی اور ایک مدنی. اللہ رب العالمین نے آپ کو دور دکھائے. اب اس کے بعد مکی دور کتنے حصوں میں بٹتا ہے؟ مکی دور بھی کتنے حصوں میں بٹتا ہے؟ تو مکی دور کے 3 حصے ہیں. آپ کی جو مکی زندگی تھی اس کو بنیادی 3 حصوں کے اندر بانٹا جا سکتا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اسی کے مطابق میں آگے آپ کو سیرت بتاؤں گا. مکی دور کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ سری دعوت, یعنی چھپ کر دعوت, یہ 3 سال چلا. سری دعوت یعنی چھپ کر دعوت دینا دین کی, یہ 3 سال چلا. دوسرا تھا جہری دعوت, دکھا کر دعوت دینا, یہ 10 سال چلا. دوسرا تھا جہری دعوت یعنی دکھا کر دعوت دینا, یہ 10 سال چلا. اور تیسرا تھا مکہ سے باہر جا کر دعوت دینا, یہ اسی 10 میں کاؤنٹ ہوگا. یہ بھی دونوں حصے, جہری دعوت 10 سال, اور اسی جہری دعوت کے اندر تیسرا حصہ بھی بنے گا مکہ کے باہر دعوت.
یعنی جہری دعوت کے اندر پہلے آپ سے مکہ میں دعوت دیتے تھے اور پھر اینڈ کے اندر آخری کے 2-3 سالوں میں آپ نے مکہ کے باہر یعنی طائف جا کر اور الگ شہروں کے اندر جا کر بھی دعوت دینا شروع کر دی تھی. تو جہری دعوت پہلے مکہ کے اندر، پھر جہری دعوت مکہ کے باہر، ایسے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو. ایک حصہ بنایا سری دعوت 3 سال کا، پھر جہری دعوت کے ایک طریقے سے 2 حصے ہو گئے کہ جہری دعوت مکہ کے اندر، پھر جہری دعوت مکہ کے باہر. تو 3 حصوں میں بنیادی طور پر مکہ کا دور بھی تقسیم ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے اوپر ہوئے، یعنی 38 سال 39 سال کے قریب عمر ہوئی، تو اچانک آپ کو دنیا اچھی نہیں لگنے لگی. آپ اکیلے رہنا پسند کرنے لگے. اکیلے رہتے، اور اکیلے کہاں پر رہتے؟ تقریباً 39-40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ غار ہرا کے اندر جا کر رہنے لگے. غار ہرا ایک غار ہے، مدینہ سے کچھ دوری کے اوپر ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا غار ہے، جبل نور. پہاڑ کا نام تو جبل نور ہے. اس کے اندر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا. غار آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جانور رہنے کے لیے بناتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے جو پتھروں کے درمیان ایک جگہ بن جاتی ہے بیٹھنے کے لیے، چھپنے کے لیے، اسے غار کہا جاتا ہے. تو ایک پہاڑ تھا جس پہاڑ کا نام تھا جبل نور، اس کے اندر ایک غار تھا، غار ہرا. غار ہرا. تو میں نے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 39 سے 40 سال کی عمر میں آئے تو اچانک آپ کو دنیا اچھی نہیں لگتی تھی. آپ کو ایسا لگتا تھا میں اکیلا رہوں اور اکیلا رہ کر اپنے رب کو یاد کروں. اس غرض سے آپ ایک پہاڑ جس کا نام تھا جبل نور، جبل مطلب پہاڑ، نور اس کا نام تھا، جبل نور. جبل نور کے اندر ایک چھوٹا سا غار تھا جس کا نام تھا غار ہرا. غار ہرا. آپ غار ہرا کے اندر جاتے، اپنے ساتھ ستو اور پانی لے جایا کرتے تھے. ستو کیونکہ اس زمانے کے اندر لوگ کھایا کرتے تھے. ستو لے جاتے اور پانی لے جاتے اور وہیں جا کر رہتے 4 دن 5 دن 6 دن، جب تک کہ کھانا پانی ختم نہیں ہوتا آپ باہر نہیں آتے. جب کھانا پانی ختم ہو جاتا پھر آتے، کچھ دن رکتے اور سامان لے کر پھر چلے جاتے. یعنی آپ کو تحنس یعنی اکیلے رہنا پسند آنے لگا تھا. آپ اکیلے رہنے کو زیادہ پسند کرتے تھے، آپ اکیلے رہا کرتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال کے اندر تھے، اکیلے رہ رہے تھے، اکیلے رہنے کا عالم تھا. اس دور کے اندر آپ کے ساتھ ایک چیز یہ ہونے لگی جسے ارہاسات عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ نبوت کے پہلے نبوت کی تیاری. نبوت کے پہلے نبوت کی تیاری کیا کروائی گئی؟ نبوت کے پہلے نبوت کی تیاری کیا کروائی گئی؟ یعنی کیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں؟ کیا عجیب چیزیں ہونے لگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے ساتھ جو چیز ہوئی یا جو وحی مجھے آنے لگی کہ رات کو میں جو خواب دیکھتا صبح سچا ہو جاتا. جو خواب میں دیکھتا وہ خواب سچا ہو جاتا. جو خواب مجھے نظر آتا اگلے دن سیم ٹو سیم ویسا کا ویسا ہو جاتا. تو یہ چیز پہلے آپ کو ایک اشارہ دیا گیا کہ آپ کے ساتھ کچھ الگ ہٹکے ہونے والا ہے. تو نبوت کے پہلے نبوت کی نشانی کیا دی گئی کہ آپ جو خواب دیکھتے اگلے دن وہ خواب سچا ہو جایا کرتا. اس کے بعد جب آپ کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی، آپ اپنی عادت کے مطابق غار ہرا کے اندر تھے، عبادت کر رہے تھے، اپنے اعتبار سے رب کو یاد کر رہے تھے. اچانک جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں، فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے. اس غار کے اندر اچانک ایک فرشتے کا آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا، آپ کو کھڑا کرا اور آپ سے کہا اقرا، پڑھو. کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. کہا اقرا، پڑھو. کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. تیسری بار کہا اقرا، پڑھو. کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر آپ کو زور سے گلے لگایا، زور سے آپ کو دبایا اور زور سے دبانے کے بعد کہا اقرا. اور اس کے بعد حضرت جبریل امین پہلی مرتبہ آپ پر وحی لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم. اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلی آیتیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، پڑھو اس رب کے نام سے جو ہر چیز کا جاننے والا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کیونکہ تمہارا رب جو ہے بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. یعنی کچھ آیتیں آپ پر نازل کی گئی. 40 سال کی عمر
آپ غار ہرا میں عبادت کر رہے ہیں، اچانک آپ کے پاس جبریل امین آئے، آنے کے بعد آپ کو زور سے دبایا اور کہا پڑھو، کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر انہوں نے پڑھ کر آپ کو بتایا، انہوں نے کچھ آیتیں آپ کو پڑھ کر بتائی، اب جیسے ہی وہ آیتیں پڑھی اور آپ کو سکھایا، آپ کو ایک عجیب سا خوف آ گیا۔ آپ سوچئے، آپ ایک انسان پہاڑ کے اوپر ہے، غار کے اندر ہے، اچانک ایک عجیب سی شکل فرشتے کی شکل کے اندر آ جائے اور آنے کے بعد زور زور سے دبا کر بولے پڑھو، اور آپ بولے نہیں پڑھنا آتا، پھر آپ کو کچھ آیتیں پڑھائی جائے تو آپ تھوڑا سا گھبرا گئے۔ اسی وقت اپنے گھر پر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر کہا زملونی، مجھے چادر اوڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، یعنی موت کا لگا خطرہ آپ کو۔ کیوں؟ عجیب سا معاملہ ہوا میرے ساتھ، ایک فرشتہ آیا، مجھے زور سے دبایا، دبانے کے بعد بولا پڑھو، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کہا اب ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ اس وقت آپ کی خاصیتوں کو بتاتی ہے، اللہ اکبر، مطلب تعجب ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ گھروں کے اندر عام طور پر انسان باہر چاہے کتنا اچھا بن جائے، بیوی کے سامنے اس کی ساری جو اندر کے معاملات ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کیسا بولتا ہے، کیسے کھانا کھاتا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، امانت دار ہے، نہیں، یہ سب جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے بارے میں جو بات بتا رہی ہیں، اپنے شوہر کی جو خاصیت بتا رہی ہیں، یقیناً دیکھیے ان فرشتے کا ذکر میں یہ چاہتا ہوں کہ سوالات سارے اینڈ میں کر دیجئے گا۔ غار ہرا میں جو عبادت تھی وہ عبادت نہیں بتائی گئی، کون سی عبادت، بس آپ عبادت کرتے تھے اس کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت تک باقاعدہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ دوسری چیز وہ فرشتے ہی تھے، کیونکہ اگلی جو بات آنے والی ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ فرشتہ میں نے کیوں کہا، کیونکہ حضرت جو آپ نے جا کر جو ورقہ بن نوفل کو ان کو ڈیٹیل بتائی تھی تب انہوں نے فرشتے کا ہی ذکر کیا تھا۔ سوالات جو بھی رہیں اینڈ میں کر دیجئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، گھر کے اندر آتے ہیں، بولتے ہیں مجھے چادر اوڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے بولا کیا ہو گیا ہے؟ کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اب دیکھیے آپ کی بیوی جو آپ کے ساتھ تقریباً 15 سالوں سے رہ رہی تھی، وہ آپ کی ڈیٹیل کیا بتاتی ہیں؟ آپ مت ڈرو، آپ خوف مت کرو، موت کا ٹینشن مت لو۔ کیوں؟ انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرع الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3392 میں اس کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3392، یعنی نبوت سے پہلے آپ کی خاصیتیں کیا تھی، نبوت سے پہلے آپ کی خاصیت، آپ کی زندگی کیا تھی، وہ آپ کی بیوی بتا رہی ہیں۔ اور کیا بتا رہی ہیں؟ کہ آپ ٹینشن مت لو، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ کہا کیوں نہیں ہونے والا؟ کہا آپ رشتہ داری نبھاتے ہو، یعنی رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے ہو، آپ راستے چلتے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، یعنی راستے میں اگر کوئی نظر آ جائے پریشان مدد کرنے لگ جاتے ہو، وزن اٹھا رہا اس کا وزن اٹھانے میں مدد کرتے ہو، ہیلپنگ نیچر ہے آپ کا، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ تیسری چیز، اگر کوئی پریشان حال دکھ جائے اس کی مدد کرتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہو، بعض روایت میں یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہو۔ اتنا اچھا انسان، اللہ ایسے انسان کو ضائع نہیں کرے گا، اچانک ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹینشن مت لو۔ یعنی آپ کی بیوی بھی آپ کے اخلاق کی گواہ تھی، جس کے ساتھ آپ رہتے تھے اکیلے میں، ورنہ ہوتا کیا ہے، آدمی باہر تو بڑا اچھا دکھتا ہے پر اندر کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہوتا، صرف بیوی کو پتا ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کی خاصیت بتائی، آپ رشتے جوڑتے ہو، مہمان نواز ہو، پریشانیوں میں لوگوں کے کام آتے ہو، لوگوں کو راستہ بتاتے ہو، لوگوں کا راستہ چلتے بوجھ اٹھاتے ہو، ایسے انسان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد یہ کیا کرتی ہیں، ان کے ایک رشتے میں بھائی لگتے تھے، ان کے پاس آپ کو لے کر جاتی ہیں، اور وہ نصرانی ہو گئے تھے، نصارہ ہو گئے تھے، کرسچن جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ پہلے کسی اور دین پر تھے، بعد میں ان کو کرسچینٹی اچھی لگی، ان کو نصرانیت اچھی لگی تو نصارہ ہو گئے تھے، اور نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے، وہ نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی نصرانیوں کی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا، اور آنے والے جو نبی جن کا یہ لوگ انتظار کرتے تھے ان کی ساری ڈیٹیل یہ جانتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ تو یہ کیا کرتی ہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں، انہیں جا کر پورا معاملہ بتاتی ہیں کہ دیکھو میرے شوہر کے ساتھ ایسا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ تو حضرت اللہ کے نبی نے تب یہ ڈیٹیل بتائی تھی، تب پتا چلتا ہے کہ وہ فرشتے کی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ ورقہ بن نوفل، نام ان کا تھا ورقہ بن نوفل،
ورقہ بن نوفل نام تھا ان کا. ان کے پاس لے کر آئے, پوری ڈیٹیل بتائی تو ورقہ بن نوفل نے کہا ھذا ناموس, یہ تو ایک فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا. اب سنو, آپ ایک نبی ہونے والے ہو, آپ ایک نبی ہونے والے ہو اور آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکال دے گی. یعنی اس ٹائم ہی بتا دیا تھا کہ آپ نبی ہو, اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی کتابوں کے اندر ڈیٹیل پڑھ رکھی تھی کہ آپ نبی ہو, اور جب نبی ہو تو تکلیفیں آئیں گی, آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا, آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا, آپ کو گھر سے لوگ باہر کر دیں گے, آپ کو بہت زیادہ پریشانیاں آنے والی ہیں, آپ کو بہت زیادہ تکالیف آنے والی ہیں, اور ان سب چیزوں کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا. اور سنیے, اگر میں اس وقت تک زندہ رہا, اگر میری زندگی تب تک رہی اور میں موجود رہا تو میں انشاءاللہ آپ کا سپورٹ کروں گا, میں آپ کا سپورٹ کروں گا, میں آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کا ساتھ دوں گا, ہر تکلیف کے اندر, ہر پریشانی کے اندر میں آپ کا سپورٹ کروں گا. اب یہ باتیں جب اللہ کے نبی نے سنی تو اب سوچئے اس سے ٹینشن کم ہوگا کہ بڑھ جائے گا؟ اور ٹینشن بڑھ گیا, اور زیادہ ٹینشن بڑھ گیا. اور یہ واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6982 پر ہے. ورقہ بن نوفل نے جو پوری ڈیٹیل بتائی تھی وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6982 کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے. 6982 کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے. اب یہ باتیں بتائیں تو اللہ کے نبی کو ذرا سے ٹینشن اور بڑھ گئی کہ بھائی یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا, اب یہ قوم مجھے ستائے گی, پریشان کرے گی, تو ایسا کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ کیونکہ اس وقت تک یہ سب چیزیں کلیئر نہیں تھی. اب 40 سال کی عمر میں ہی حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ آ کر, وہیں غار حرا کے اندر دوبارہ معاملہ ہوتا ہے, آپ کے پاس آتے ہیں اور دوبارہ آپ کا شک صدر ہوتا ہے. ایک بار میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی عمر جب 4 سال, تقریباً 4 سال کی عمر تھی, تب آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کی صفائی کی گئی تھی. ایک مرتبہ نبوت کے اعلان کے پہلے یا نبوت دیے جانے کے پہلے 40 سال کی عمر میں دوبارہ جبریل امین نے آپ کا شک صدر کیا, آپ کے سینے کو چاک کیا, دوبارہ اس کو صاف کیا, اور اس کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ ایک نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے, اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے, آپ کو ساری قوم کے لیے رہبر بننا ہے, آپ کو ساری دنیا کے لیے رہبر بننا ہے. سارے نبی جو آپ سے پہلے آیا کرتے تھے وہ اسپیشل اپنی قوم کے اندر آیا کرتے تھے, پر آپ کو اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لیے, ساری کائنات کے لیے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی آئی اور 1 مہینے کا گیپ ہو گیا. یعنی ایک بار آئے حضرت جبریل, آپ کو سمجھایا, بتایا, سارے معاملات ہوئے, اور پھر 1 مہینے کے لیے ڈسکنٹینیو نہیں آئے, 1 مہینے کے لیے چلے گئے, 1 مہینے تک کچھ بھی خبر نہیں آئی. پھر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ایک آواز سنی. یہ بھی صحیح بخاری ہی کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک تو پہلے سارا معاملہ ڈسکنٹینیو ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. پھر 1 مہینے کے بعد میں نے, آپ صحیح بخاری کو جہاں پر میں حدیث نمبر بتا رہا ہوں, انہیں حدیث نمبر کی ڈیٹیل میں آگے دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل وہاں پر مل جائیں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگلی بار جبریل امین جب آئے مجھے آواز دی تو میں نے دیکھ رہا تھا, ادھر دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں بائیں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. اچانک کیا دیکھتا ہوں, میں یہاں پر اسٹاپ کر کے دوبارہ اس کو بتا رہا تھا کہ اس کے بعد ہوتا یہ کہ ایک بار تو حضرت جبریل امین آئے, آپ کو وحی کی, آپ کو بتایا. اب اچانک کیا ہوتا ہے, اس کے بعد 1 مہینے ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے, 1 مہینے تک کوئی وحی نہیں آتی ہے. اب 1 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین آئے, غار حرا کے اندر مجھے وحی کی. اب اچانک کیا ہوا, 1 مہینے سب ڈسکنٹینیو, 1 مہینے سب ختم. اب اللہ کے نبی کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4925 کے اندر, صحیح بخاری حدیث نمبر 4925 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں پر چل رہا تھا, یعنی کہیں پر جا رہا تھا, اچانک میں نے ایک آواز سنی تو میں نے دیکھا سامنے کوئی نظر نہیں آیا, پیچھے کوئی نظر نہیں آیا, دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا. اچانک اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یعنی بہت بڑی کرسی ہے, اس پر جبریل امین دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان. تو پھر مجھے تھوڑا عجیب سے لگا, پھر مجھے کوئی عجیب سی چیز لگی. پھر میں نے گھر جا کر کہا کہ مجھے چادر اوڑھاؤ, چادر اوڑھاؤ. تب اللہ تعالیٰ نے وحی کیا آپ کے اوپر, یا ایھا المدثر,
قم فانذر، سورہ مدثر جس کو کہا جاتا ہے نا، سورہ مدثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ دعوت کا کام شروع کیجئے. ہو گیا ہے اب کہ اب کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، چادر سے نکل جاؤ، اب آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، اب آپ کو لوگوں کو دعوت دینی ہے، آپ کو لوگوں کو دین بتانا ہے. یعنی یہاں سے 40 سال کی عمر میں باقاعدہ آپ کو نبوت کا اعلان کیا گیا، آپ کو باقاعدہ دعوت دینے کا حکم دیا گیا. یہ دوسری مرتبہ جبریل امین آپ کے پاس آئے تھے. اب یہاں پر آپ ایک چیز لکھ سکتے ہیں، وحی کی قسمیں کتنی ہیں، یعنی کتنے ٹائپ سے وحی آیا کرتی تھی، وحی کی کتنی قسمیں تھیں، کتنی ٹائپس تھی وحی کی، وحی کیسے کیسے آتی تھی آپ کے اوپر. تو اس میں اگر آپ لکھیں تو سب سے پہلے وحی تھی آپ کے اوپر خوابوں کا آنا، یعنی خواب کے اندر آپ کو کچھ دکھایا جاتا اور وہ سچا ہو جاتا، سچے خوابوں کا آنا یا خواب کا آنا، یہ پہلی قسم تھی وحی کی. دوسری چیز سب سے پہلی میں نے آپ کو بتایا سچے خوابوں کا آنا. دوسری چیز فرشتے کا وحی لے کر آنا پر نظر نہیں آنا، یعنی صرف آواز آئے اور فرشتہ نظر نہ آئے پر آپ کو دین کی بات بتا کر چلا جائے، وحی کی دوسری قسم. اب وحی سے مراد قرآن ہی ہے، قرآن کے علاوہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا، اور اصلاً تو وہ قرآن ہی مراد ہے اس سے. تو کبھی یا تو سچے خواب کے ذریعے آپ کو وحی آتی، یعنی آپ کو خواب میں کچھ نظر آتا اور آپ لوگوں کو پیشین گوئی کرتے، وہ سچی ہو جاتی. کبھی فرشتہ آپ کو بنا دکھے دل میں بات ڈال دیتا، یعنی بات تو رہتی آپ کے پاس، آپ کو کنفرم رہتی پر فرشتہ نظر نہیں آتا. تیسری چیز کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر وحی کر کے جاتا، بتا کر جاتا. فرشتے کا انسانی شکل کے اندر آنا تیسری طریقہ جو وحی کا ہوتا ہے. چوتھی شکل زنجیروں کی آوازیں آپ کو آتی، زنجیروں کے یعنی زنجیر کو اگر زمین کے اوپر زور زور سے کھینچا جائے تو جو چلنے کی آواز آتی ہے نا وہ آواز آتی، اور وحی کی یہ سب سے مشکل شکل آپ پر ہوا کرتی تھی، آپ پورے پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ کے پاس دین کی کوئی بات آیا کرتی تھی. چوتھی زنجیر کی جھنکار کی یعنی زنجیر کی جو آوازیں ہوتی وہ آوازیں آتی، اور یہ وحی کی سب سے مشکل قسم آپ کے اوپر ہوا کرتی تھی. پانچویں شکل کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل کے اندر آتا، یعنی جو اصلی شکل ہوتی جبریل امین کی ڈائریکٹ اسی شکل کے اندر آتے، باقاعدہ ان کے پر نظر آتے، باقاعدہ ان کی اصلی شکل کے اندر آتے. چھٹی وحی کا طریقہ تھا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے آپ کو ندا لگا کر کوئی بات بتاتا، یعنی آسمان سے آپ کو کوئی بات بتائی جاتی، آسمان سے آپ کے اوپر اعلان ہوتا، آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بات وحی کر کے بتاتا، مطلب بنا فرشتے کے ڈائریکٹ آسمان سے وحی ہوتی آپ کے اوپر. اور ساتویں اور آخری شکل تھی اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ آپ سے بات کرنا، یعنی بیچ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں اور ڈائریکٹ اللہ آپ سے بات کرتا تھا، بس نظر نہیں آتا تھا پر اللہ رب العالمین آپ سے بات کرتا تھا. یہ ساتویں شکل تھی. میں آپ کو ساتوں شکل دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وحی کی یہ شکلیں آگے جب سیرت آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی، اس لیے میں نے یہ ڈیٹیل آپ کو بتائی. تو وحی کی کل ملا کر 7 شکلیں تھیں. ایک سچے خوابوں کا آنا، دوسرا فرشتہ بنا دکھے آپ کو باتیں بتا کر چلے جائے یا دل میں باتیں آ جائیں، تیسرا فرشتہ انسانی شکل کے اندر آئے اور وحی کر کے جائے، چوتھا زنجیر کی آوازیں آئیں، زور زور کی آوازیں آئیں، آپ پسینے میں تر ہو جائیں پھر آپ پر وحی ہو جائے، پانچویں شکل فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کو بتائے، چھٹی شکل آسمان سے اللہ تعالیٰ ندا لگا کر آواز لگا کر آپ کو کوئی بات بتائے، اور ساتویں شکل اللہ تعالیٰ بنا فرشتے کے ڈائریکٹ آپ سے بات چیت کرے. اللہ تعالیٰ بنا فرشتے کے آپ سے بات چیت کرے اور آپ کو وحی کرے، یہ ساتویں شکل ہوتی تھی. اب اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے آپ کو بول دیا کہ یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جا، قوم کو ڈرا، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کر، وثیابک فطہر، طہارت حاصل کرو، والرجز فاہجر، ولربک فاصبر، یعنی اب صبر کا کام چالو ہو گیا، دعوت کا کام چالو ہو گیا، چلو کھڑے ہو جاؤ اور دعوت کا کام کرو. اب آپ کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، اب آپ کو لوگوں کو دین بتانا ہے،
اب آپ کو لوگوں کو اسلام بتانا ہے. یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں آپ کو آپ کا مشن دے دیا کہ آپ کو اب یہ مشن پورا کرنا پڑے گا. اب آپ کا مشن آج سے سٹارٹ، آج سے چالو. 40 سال کی عمر میں آپ کو باقاعدہ حکم دے دیا گیا. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی کو سب سے پہلے دعوت دینے کا حکم کہاں دیا گیا تھا، تو آپ کہیں گے سورہ مدثر کے اندر. سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دے دیا کہ اب اپنا کام شروع کر دیجئے، آپ دعوت کا کام شروع کر دیجئے، اپنے مشن کے اوپر لگ جائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے چھپ کر دعوت دینا یا سری دعوت شروع کی. اب یہیں پر آپ کا جو لاسٹ ٹاپک میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کے نکاح سے لے کر آپ کا چھپ کر دعوت دینا، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ مکی دور کے حصے جو بتائے تھے آپ کو 3 حصے، سری دعوت، جہری دعوت مکہ کے اندر، پھر جہری دعوت مکہ کے باہر. تو اب یہاں پر دعوت چالو ہو گئی آپ کی سری دعوت، چھپ کر دعوت. چونکہ نیا نیا مرحلہ تھا، نیا نیا وقت تھا، ابھی ابتدائی مرحلہ تھا. ابھی اگر بالکل اس کے اندر اعلان شروع ہو جاتا، بالکل سامنے آپ آ جاتے، تو آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کفار آپ کی مخالفت کیسے کریں گے، وہ آپ کو کیسے تکلیف دینے والے ہیں، ان کا انداز کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. تو ابھی یہاں پر کام چالو ہوا چھپ کر دعوت دینے کا. اب جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ آپ چھپ کر اپنی قوم کو دعوت دیجئے، تو آپ نے چھپ کر دعوت کن کو دی؟ پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو. تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ سری دعوت یا سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون تھے. سری دعوت یعنی بالکل چھپ کر جب دعوت دی جا رہی تھی، 40 سال کی ابھی آپ کی عمر ہے، 40 سے لے کر 43 سال کی عمر آپ کی چلی سری دعوت کے اندر. تو سری دعوت کے دور میں آپ کا ایمان کون لائے، یا سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون تھے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون تھے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں آپ نام لکھیے گا. عورتوں میں حضرت خدیجہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی. غلاموں میں زید بن حارثہ. عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگ تھے. اللہ کے نبی نے جیسے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دین بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شریعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام دیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں یہ حکم لے کر آیا ہوں، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی کی ہے. جیسے ہی یہ دعوت دی تو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے آپ کے اوپر عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں زید بن حارثہ اور مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ مسلمان ہو گئے. انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، انہوں نے آپ کی باتوں کو مان لیا اور یہ تسلیم کر لیا. اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ انہیں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک خوبصورت سا محل تیار کر دیا ہے. صحیح بخاری میں 3822، صحیح بخاری 3822 میں حضرت خدیجہ کے اسلام کی فضیلت بتائی گئی. صحیح بخاری حدیث نمبر 3822 میں حضرت خدیجہ کے اسلام لانے کی فضیلت بتائی گئی. زید بن حارثہ چونکہ آپ کے غلام تھے، آپ کے پاس رہا کرتے تھے، اور یہی وہ زید ہے جن کو لوگ زید بن محمد بھی بولنے لگ گئے تھے. یعنی اتنا آپ کے ساتھ رہتے تھے، اتنا آپ کی خدمت کرتے تھے کہ ان کے باپ کی جگہ لوگ آپ کا نام استعمال کرنے لگ گئے تھے، آپ کا نام کہنے لگ گئے تھے. تو بہرکیف اللہ رب العالمین کے اس حکم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، حضرت علی بن ابی طالب ایمان لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. اب ایمان لے آئے ابتدائی مرحلے کے اندر تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اب آپ سب کو مل کر دعوت کا کام بھی کرنا ہے. آپ کو مل کر بھی اب دعوت کا کام کرنا ہے. آپ کو دھیرے دھیرے چھپ چھپ کر لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، انہیں صحیح مذہب بتانا ہے، انہیں دین کی اچھائی بتانی ہے، انہیں سچائی بتانی ہے. تو اب اس کے بعد آپ لکھ لیں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں کے نام تو آپ نے لکھ لیے، پر آپ لکھیں
کہ اسلام کے شروعاتی مرحلے میں مسلمان ہونے والوں کے نام بتائیے. یعنی کچھ نام میں آپ کو لکھوا رہا ہوں کہ شروع میں بالکل اسٹارٹنگ میں مسلمان کون کون ہوئے تھے، تاکہ آپ کو یہ نام یاد رہیں، کیونکہ یہ نام بڑے قیمتی ہیں. ان لوگوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی بڑی رضامندی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے شروعاتی دور میں جیسے ہی اللہ کے نبی نے بولا ویسے ہی اسلام قبول کر لیا تھا. تو اسلام کے شروعاتی مرحلے میں مسلمان ہونے والے لوگ، اب نام لکھیے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی جن کو کہتے ہیں، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو کہا جاتا ہے، سعد کے بعد طلحہ کے بعد ابو عبیدہ، ابو سلمہ، ان کی بیوی ام سلمہ، ابو سلمہ اور ام سلمہ. اس کے بعد عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی امی سمیہ. اور یہ سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی یہی عورت تھی جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو اسلام پر شروعاتی دور میں مسلمان ہونے والوں کے میں نے کچھ نام آپ کو بتائے: حضرت عثمان، زبیر، عبد الرحمن، سعد، طلحہ، ابو عبیدہ، ابو سلمہ، ام سلمہ، عمار، یاسر اور سمیہ. یہ کچھ نام میں نے آپ کو بتائے کہ یہ لوگ شروع میں اسلام لائے، بڑے چھپ کر رہا کرتے تھے، بڑی چھپ کر عبادتیں جو اللہ کے نبی نے اس وقت جو فرض ہوئی تھی ان کو بتائی تھی وہ عبادتیں کیا کرتے تھے، چھپ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی سے دھیرے سے جا کر ملنا، ان کی باتوں کو سننا، پھر اپنے گھر آ جانا، چھپا کر اپنے ایمان کو رکھنا، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھل کر سامنے آنے کا حکم نہیں دیا تھا. اب اس سے بھی پتا چلتا ہے، صرف ایک پوائنٹ لکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے چھپ کر دعوت 3 سال کیوں دلوائی؟ تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ ہمیشہ جنون اور جذباتی ہونا اچھا نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں نا لوگ ایک دم جذباتی، پتا چلا ابھی جا کر سب کو ایک ساتھ ہی مسلمان بنا ڈالوں گا، ایک ساتھ سب کو دین بتا ڈالوں گا. ارے تجھے سمجھ میں آیا؟ تھوڑا صبر تو رکھ، تھوڑا سمجھ، گہرائی کے اندر جا، باریکی کے اندر جا، اچھے برے کو پہچان، اس کے بعد بات آگے بڑھانا. سمجھتے خود نہیں ہے اور طوفان مچانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ کے نبی نے 3 سال چھپ کر دعوت اس لیے دی تاکہ یہ پتا چلے کہ ایک داعی کو چاہے دعوت دینے والا ہو چاہے دعوت قبول کرنے والا ہو، اس سے پہلے حالات کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے بعد دعوت کا کام کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین اس کے دعوت کے کاموں کے اندر برکتیں ڈالتا ہے، اسے پریشانیاں سمجھ میں آ جاتی ہے، اسے تکلیفیں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو بہرکیف ہماری جو آج کی کلاس تھی، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، وہ کلاس آج ہماری چلی ہے حضرت خدیجہ سے نکاح سے لے کر سری دعوت تک. یعنی اللہ کے نبی کی عمر 25 سال سے لے کر 40 سال تک آپ نے آج کمپلیٹ کر لیا. اب 40 سال 43 سال تک تقریباً آپ نے کمپلیٹ کر لیا، 25 سے لے کر 43 کی عمر تک آپ نے کمپلیٹ کر لی. اب انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے 43 سال سے بعد کی زندگی، جس میں آپ کی جہری دعوت تھی اور مکہ کے باہر کی دعوت تھی، یعنی آپ مکہ والوں کو بھی دعوت دی، مکہ کے باہر جا کر بھی دعوت دی، وہ ساری چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. پھر کفار نے آپ کو کیسے روکا، کیا کیا تکالیف دی، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو سن کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.